ایک آدمی جس کے لیے جہنم کی وعید سنائی جا چکی ہوگی، جب اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا تو وہ بڑے تعجب، حیرت اور پریشانی میں چند بول منہ سے نکالے گا جنہیں اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنایا۔ حیرت میں کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میں نے کوئی بڑا گناہ کیا وہ بھی اس کے اندر درج ہے، میں نے کوئی چھوٹا گناہ کیا وہ بھی اس کے اندر درج ہے، نہ اس نے میرے چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا، سب کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ گناہ ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ چنانچہ خادم رسول سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہوئے مخاطب کر کے اپنے شاگردوں کو کہنے لگے، ابھی کچھ گناہ ایسے ہیں جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی تمہارے ہاں ان گناہوں کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ یار یہ بڑا گناہ ہے، تم ان گناہوں کو بالکل چھوٹا سمجھتے ہو، بال سے باریک سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی کے بابرکت زمانہ میں ہم انہی گناہوں کو ہلاکت میں ڈالنے والا خیال کرتے تھے کہ ان گناہوں سے تو پکڑ آ جائے گی۔ چنانچہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ سب کے رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب زوجہ محترمہ ام المؤمنین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ کل قیامت کے دن جیسے اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھنا ہے، ایسے چھوٹے گناہوں کے بارے میں بھی پوچھنا ہے۔ چھوٹا گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ کون سا ہے؟ علماء نے بڑی اس کے بارے میں اپنی کتابوں میں تحقیقات پیش کی ہیں کہ جس گناہ کے بارے میں وعید ہے، عذاب ہے، سزا ہے، وہ بڑا گناہ ہے، اور جس کے بارے میں کوئی عذاب یا وعید نہیں وہ چھوٹا گناہ ہے۔ بعض نے کہا جن گناہوں کا ذکر قرآن میں ہے وہ بڑا گناہ ہے، جن گناہوں کا ذکر احادیث میں ہے وہ چھوٹا گناہ ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک جامع الکلم مختصر جملہ ارشاد فرمایا جس سے چھوٹے بڑے گناہ کی تعریف بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی۔ آپ نے فرمایا جس گناہ کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں وہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہے، اور جس گناہ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں وہ گناہ چھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس گناہ کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو بغیر کسی فکر کے کرتے رہیں گے، بلا دھڑک بلا جھجک اس میں لگے رہیں گے، اور کبھی توبہ کا خیال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹا جو سمجھ رہے ہیں اسے، اس گناہ کو اتنا بڑا تو ہم نے سمجھا نہیں۔ کہتے عبداللہ ابن مبارک سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے استاذ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ یہ ایک علاقے میں مرو کا علاقہ تھا، وہاں سے انہوں نے کچھ لکھنے کے لیے کسی ساتھی سے قلم مانگا، پینسل مانگی۔ جیسے ہماری بھی عادت ہوتی، بسا اوقات کوئی چیز ہمیں لکھنی پڑ جائے، جیب میں قلم نہ ہو تو اپنے ساتھ والے ساتھی سے اس قلم کو مانگ لیتے ہیں۔ اپنا کام انہوں نے پورا کیا، کرنے کے بعد بھول گئے واپس لوٹانا۔ اسی قلم کو لے کر انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر طے کر لیا، ملک شام میں آ گئے۔ اب اس علاقے اور اس علاقے میں 100 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب یہاں جا کے انہیں یاد آیا کہ میں نے تو فلاں آدمی سے قلم لیا تھا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، وہ تو میں واپس نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، وہاں سے پھر دوبارہ واپس گئے
اور جا کے اس آدمی کو اس کا قلم واپس کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، شکر ہے میرے نامہ اعمال میں کسی دوسرے کی چیز باقی نہیں رہے گی۔ دیکھیں انہوں نے چھوٹے سے عمل کو، حالانکہ اتنا اسے ہم بڑا نہیں سمجھتے، اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جس گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ بڑا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی توبہ کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ چھوٹا سا تو گناہ ہے، بسا اوقات اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بایزید بستامی سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی گزرے، ان کے کانوں میں پڑا کہ فلاں علاقے میں ایک آدمی ہے بڑا اللہ والا ہے، اللہ کا بہت زیادہ عبادت گزار ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اب اللہ کا ولی ہو، نیک آدمی ہو، اسے دیکھنے کو ہر آدمی کا دل کرتا ہے، کیونکہ اس کے دیکھنے میں بھی برکت ہے، اس کے پاس بیٹھنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس کی صحبت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، موتی ہی ملیں گے۔ تو یہ اپنے گھر سے نکلے کہ میں اس اللہ کے ولی کی زیارت کروں جو اتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کی مجلس میں پہنچے۔ توجہ کیجئے گا، ہم جن چیزوں کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا اللہ والے اس کو کتنا بڑا خیال کرتے ہیں۔ جب اس کی مجلس میں پہنچے کیا دیکھا کہ اس نے تھوک پھینکا اور قبلے کی جانب تھوک پھینکا۔ قبلے کی جانب تھوک نہیں پھینکنا چاہیے، قبلے کی جانب تھوک پھینکا تو انہوں نے یہ دیکھا، دیکھ کے واپس آ گئے، اور واپس مریدوں نے پوچھا حضرت آپ تو زیارت کے لیے گئے تھے، ملاقات کے لیے گئے تھے، ملاقات تو کی نہیں، اس عمل کو دیکھ کے واپس پلٹ آئے۔ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا جو شریعت کے آداب سے واقف نہیں وہ شریعت کے اسرار اور رازوں سے کیسے واقف ہوگا؟ جسے اتنا ہی پتہ نہیں کہ میں نے تھوک قبلے کی جانب نہیں پھینکنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی اکرم سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جو آدمی قبلہ کی جانب تھوکتا ہے، قبلہ کی جانب تھوکتا ہے، اور علماء نے آگے وضاحت کی بیت اللہ کی تحقیر کے لیے، اسے پتہ ہے ادھر بیت اللہ ہے لیکن اس کی تحقیر اور تذلیل کے لیے تھوکتا ہے، تو کل قیامت کا دن ہوگا جب یہ اٹھے گا وہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں پڑا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا چھوٹا گناہ وہ ہے جسے لوگ بڑا سمجھتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جس گناہ کو ہم بڑا سمجھ رہے ہوں گے اس کو کرنے کی جرت نہیں کریں گے، ڈریں گے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر آئے، اور اگر ہو جائے پھر اس وقت تک ہمیں چین نہیں ملے گا جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیں گے۔ اور جس گناہ کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ لوگ بلا دھڑک اسے کرتے رہیں گے اور توبہ کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو چھوٹا گناہ کوئی چھوٹا نہیں۔ آپ کو وصیت سناؤں خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی، امام باقر سب کے رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، اور یہ نصیحت ہر والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو کرے، ہر بڑے کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو کرے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے اگر اللہ تعالیٰ تجھ پر کوئی انعام کرے، اللہ کی تجھ پر کوئی نعمت ہو، تمہاری طبیعت کے مطابق کوئی کام ہو جائے تو اس پر ضرور زبان سے الحمدللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے اگر تو شکر کرے گا تو ضرور بھی ضرور میں اپنی نعمتوں کا تجھ پر اضافہ کروں گا۔ دیکھیں ہمارے پاس صحت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بیمار نظر آ جائے تو اپنی صحت پر ضرور کہیں الحمدللہ، اگرچہ اسے نہ سنانے کے لیے اللہ صحت میں اضافہ کرے گا۔ ہم دکاندار ہیں، ایک ریڑھی چلانے والا ہے، ریڑھی پہ سودا فروخت کرتا ہے، اسے دیکھ کے اپنی دکان کو دیکھتے ہوئے ضرور دل میں کہیں الحمدللہ، اللہ اس دکان میں بھی برکتیں ڈالے گا۔ شکر کا کلمہ، شکر کا کلمہ، اللہ اکبر۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کا عموماً میں یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں۔
ان کے پاس ایک آدمی آیا تو انہوں نے پوچھا بھئی سناؤ کیا حال احوال ہے؟ وہ کہنے لگا جی اللہ دے دے تو شکر کر لیتے ہیں، اللہ نہ دے تو صبر کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں، انہیں مالک کوئی لقمہ ڈال دے وہ بھی شکر کرتے ہیں، نہ ملے وہ بھی بیچارے صبر کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ مرید بڑا پریشان ہوا کہ یہی تو دو چیزیں تھیں، مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر۔ پوچھا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا مل جائے تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں میں مجھے یاد رکھا۔ تو جس حالت میں اللہ نے یاد رکھا میں اللہ کے اس فیصلے پر دل سے راضی ہوں، دل سے راضی ہوں۔ تو شکر، آج کل ایک شکر کی کمی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، ہر ایک کی زبان پہ ناشکری۔ اگر ہم پچھلے دور کو دیکھیں نا، صحابہ کی تاریخ پڑھیں، وہ صحابہ کرام ہی تو تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کافی دن کے بھوکے ہیں کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرے پڑے۔ ہم میں سے کسی پر یہ حال کبھی آیا کہ لوگ گردن پہ پاؤں رکھ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں انہیں یہ پتا کہ پتہ نہیں مجھے مرگی کا دورہ پڑا، حالانکہ مجھے تو بھوک نے ستایا تھا جس کی وجہ سے کمر کو بھی سیدھا نہیں کر سکا۔ ہم میں سے کسی پر ایسا حال نہیں آتا، لیکن ان کی زبان سے پھر بھی کبھی ناشکری کا کلمہ نہیں نکلا تھا۔ باہر کیف بات یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کا شکر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹا اللہ کی کوئی نعمت ملے، یعنی انسان اپنے سے کم تر جس کو بھی دیکھے، مکان والا جھونپڑی والے کو دیکھے تو شکر کرے، ذاتی مکان والا کرایہ دار کو دیکھے تو شکر کرے، دکان والا ریڑھی والے کو دیکھے تو شکر کرے، گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو دیکھے تو شکر کرے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے تو شکر کرے، سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے تو شکر کرے، گرم لباس پہننے والا جس نے کوٹ بھی پہنا ہے، جرسی بھی پہنی اور جس کے پاس ہے نہیں اس کو دیکھ کے شکر کرے، جس کے پاؤں میں جوتا ہے ننگے کو دیکھ کے شکر کرے کہ اس کے پاؤں میں تو جوتا بھی نہیں، جس کے صاف ستھرے کپڑے، جس کے میلے کچیلے اس کو دیکھ کے شکر کریں۔ ایک ایک چیز پر شکر کی عادت ہم بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ کی نعمتیں کیسے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس لیے تو ہمیں تعلیم ہے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں آپ اپنے سے آگے والے کو دیکھو، تاکہ دین میں اور زیادہ دوڑ لگانے کی ہمت اور جذبہ پیدا ہو۔ تو امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹے اگر اللہ کوئی نعمت دے تو اس پر کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر تو نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور آگے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ کر دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو اپنی اطاعت اور نیکی کے اندر چھپا دیا ہے۔ اور آگے جو نصیحت کی وہ بڑی اہم ہے۔ یہ جو چھوٹے اعمال ہیں نا جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا۔ نوافل کو یہ سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کون سا پوچھو نہیں، سنتیں یہ سمجھ کے چھوڑ دی جاتی، سنتیں تو ہیں فرض پورے ہو جائیں بڑی بات ہے، نفلی صدقہ خیرات کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں جی زکوٰۃ دی جائے تو بڑی بات ہے، نفلی کس نے دیکھے۔ آج کے جمعے میں اس بات کی اہمیت ہم دل میں لے کے جائیں، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں۔ تو امام باقر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی خوشی کو، اپنی رضا کو اپنی نیکی کے اندر، اطاعت کے اندر چھپا دیا۔ اس لیے اللہ کی کسی اطاعت والے کام کو، اللہ کی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، ہو سکتا ہے اسی کے اندر اللہ کی رضا اور خوشی چھپی ہوئی ہو۔ اور ایسا ہوا، لوگ گزرتے جا رہے ہیں، حدیث مبارکہ کا واقعہ، لوگ گزرتے جا رہے ہیں، راستے میں کانٹا پڑا ہے، کسی کو ہٹانے کی توفیق نہیں مل رہی۔ پیارے آقا سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ایک آدمی گزرا، اس نے اس کانٹے کو سیڑ پہ کر دیا تاکہ راستے پہ چلنے والے کسی کے پاؤں میں نہ چبھے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اسی عمل پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حالانکہ اس عمل کو ہم اتنا بڑا نہیں سمجھتے، لیکن کیا خبر وہ چھوٹا عمل ہی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے۔ اور صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا ایک عورت جہنم کی آگ میں داخل ہوئی،
یا رسول اللہ کیوں داخل ہوئی؟ فرمایا اس نے بلی کو پکڑ کے قید کر لیا، نہ اسے کھلاتی تھی نہ اسے کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ خود اپنے کھانے کا انتظام کرے۔ اسی حال میں وہ بلی مر گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرید نے، کسی نے ان کی وفات کے بعد انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت ہوا کیا؟ کہا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری مغفرت کر دی، لیکن تمہیں پتہ کس عمل کی بنیاد پہ کی؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میرے اخلاص کی بنیاد پہ کی ہوگی، کیونکہ میں نے عبادت صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کی۔ فرمایا نہیں۔ یا اللہ ہو سکتا ہے میرے زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے کی ہو؟ فرمایا نہیں۔ ہو سکتا ہے میرے پڑھانے کی وجہ سے کی ہو؟ فرمایا نہیں۔ اور پھر خود ہی فرمایا کہ ایک دن کا واقعہ یاد کرو، جب تم بغداد کی گلی سے رات کے وقت گزر رہے تھے، سردی کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، ایک بلی اسے تم نے دیکھا جو سردی کے اندر بیچاری کانپ رہی تھی، تجھے میری مخلوق پہ ترس آیا، تو نے اٹھایا اسے اپنی پوستین میں چھپایا اور اس نے حرارت اور گرمائش حاصل کی، پھر تو نے اسے چھوڑ دیا، بس اس عمل پر میری رحمت کو جوش آیا، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ تو ایک وہ مخلوق ہے جسے ہم کوئی ویلیو دیتے نہیں۔ تو میرے بھائی اس سردی کے موسم میں کسی کے بچہ جس کے جسم پہ کوٹی نہ ہو، کوٹ نہ ہو، اسے کانپتا دیکھو، اگر کوئی بلی پہ ترس کھائے تو اللہ معاف کر دے، اگر اللہ کے بندے پہ کوئی ترس کھائے گا تو اللہ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ بڑی اشد ضرورت ہے اس چیز کی۔ اور بڑا دل خوش ہوا آج ہمارے جبرہ میں ہمارے ایک خان صاحب مجھے کہنے لگے مدرسے میں کوئی بچہ ہو جو بیچارہ جرسی نہ لے سکتا ہو، کوٹ نہ لے سکتا ہو، جرابیں نہ لے سکتا ہو، میرے پاس بھیج دے، میں اپنی طرف سے اسے پہنانا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کسی کے اوپر خرچ کرنے کے لیے زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے، بڑے دل کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات انسان کا ایک لقمہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو امام باقر رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیٹا، اگر اللہ نے اپنی خوشی کو اپنی اطاعت اور نیکی میں چھپا دیا، اس لیے کسی نیکی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے اللہ کی خوشی اسی نیکی کے اندر چھپی ہوئی ہو۔ اور دوسری نصیحت فرمایا اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کام، اپنی ناراضگی کو گناہ کے کام کے اندر چھپا دیا ہے، اپنی نافرمانی میں چھپا دیا ہے، اس لیے کوئی گناہ نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی گناہ کے اندر اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہو سکتا ہے اسی گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں، بہت بڑے محدث ملک شام کے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد، لیکن وہ شاگردوں کو پڑھاتے تھے آگے کپڑا تان کر، کپڑے کے پیچھے چھپ کر پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایک شاگرد نے اصرار کیا کہ استاد جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کتنے سال بیت گئے آپ سے پڑھتے ہوئے لیکن آج تک آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی۔ تو استاد محترم نے ٹالا لیکن وہ شاگرد مانا نہیں، بالآخر انہوں نے کپڑا ہٹایا، شاگرد کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، استاد کا چہرہ انسانی نہیں تھا، گدھے کا چہرہ تھا، حالانکہ حدیث پڑھانے والا، وقت کا محدث، وقت کا امام، وقت کا خطیب۔ شاگرد نے آنکھوں سے آنسو جاری، استاد جی آپ کی یہ حالت کیسے بن گئی؟ فرمایا کبھی کسی حدیث کو ہلکا نہ سمجھنا، کبھی کسی پیارے نبی کی بات کا مذاق نہ اڑانا، یہ مذاق اڑانے کے جرم میں مجھے سزا ملی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی اکرم سب کہیں محبت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جب تم امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام کے سر اٹھانے سے پہلے، رکوع سے امام جب تک سر نہ اٹھائے تم اپنا سر امام سے پہلے نہ اٹھانا، اگر پہلے اٹھاؤ گے تو کہیں اللہ تمہارے چہرے کو گدھے کا چہرہ نہ بنا دے۔ تو کہتے میں پڑھا رہا تھا، میرے دل میں شک آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے اس کو ہلکا سمجھا اور میں نے کہا میں تو کروں گا، دیکھتا ہوں چہرہ کیسے بدل سکتا ہے، بھلا اتنے چھوٹے سے عمل سے چہرہ بدل جائے گا۔ کہتے میں نے حدیث کے بارے میں جرت کی اور امام سے پہلے اپنا جو سر اٹھایا، بس اس وقت سے منہ کو چھپایا، گدھے کا چہرہ بنا ہوا ہے۔
اس لیے کسی عمل کو، کسی بھی گناہ کے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے اس گناہ کے اندر ہی اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہو، اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہو. تیسری نصیحت امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بیٹے امام جعفر صادق کو. فرمایا میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا ہے. اب کون اللہ کا ولی ہے اور کون اللہ کا ولی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے جس کے ساتھ ہم تول کے کہہ سکیں. اللہ کے ولی اللہ کے بندوں میں چھپے ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہیں، ہو سکتا ہے یہ ہیں، ہو سکتا ہے وہ. تو اس لیے فرمایا اللہ نے اپنے ولی کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا. کبھی کسی کو گھٹیا نہ سمجھنا، ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو. پہلی نصیحت کی جب نعمت ملے تو الحمدللہ کہو. دوسری نصیحت کی تکلیف اور پریشانی آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو. تیسری نصیحت کی کہ اللہ نے اپنی خوشی کو اپنی نیکی میں چھپا دیا ہے، اس لیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اسی میں اللہ کی خوشی ہو. چوتھی نصیحت کی اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنے گناہ میں چھپا دیا ہے، اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ کی ناراضگی اسی گناہ میں چھپی ہو. اور پانچویں نصیحت کی اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا دیا ہے، اس لیے کسی بندے کو گھٹیا نہ سمجھو، حقیر نہ کرو، کسی بندے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہی اللہ کا ولی ہو. اور اللہ کے پیارے نبی کا فرمان من عاد لی ولیا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے ولی کا دشمن ہوتا ہے یاد رکھے میں اللہ خود اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، خود اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں نا، چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ چھوٹے اعمال نہیں ہیں. جیسے میں نے عرض کیا وہ بڑا گناہ ہے جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں، اور وہ چھوٹا گناہ ہے جسے ہم بڑا سمجھ رہے ہیں. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا، بلائی کا کام کرے گا، کل قیامت والے دن اسے اپنے سامنے ضرور پائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کا کام کرے گا، برا کام کرے گا، کل قیامت والے دن وہ بھی اس کے سامنے ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. چھوٹے چھوٹے اعمال پر، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ کتنا دیتے. حدیث مبارکہ میں جناب نبی اکرم سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام، صبح اگر پڑھتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ کو اس انداز میں 3 مرتبہ، اور سورہ حشر 28ویں پارے کی سورت ہے جس کی آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ٹائم کوئی نہیں لگتا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح کے وقت پڑھا اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جو شام تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر اسی دن اس بندے کو موت آ جائے تو یہ شہادت کی موت پاتا ہے، شہادت کی موت پاتا ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے ایک آدمی کی بڑی بری عادت تھی. پرندوں کا ایک گھونسلہ تھا، اس میں پرندے جب بچے دیتے یعنی انڈے دیتے، انڈوں سے جب بچے نکل آتے تو یہ آدمی بچوں کو اٹھا کے لے آتا. پرندوں نے زبان حال سے اللہ کے سامنے التجا کی اس آدمی کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے دل میں بات ڈالی اب اگر یہ آیا تو میں اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دوں گا. چنانچہ وہ آدمی اپنے گھر سے نکلا، ہاتھ میں روٹی ہے، جاتا جاتا کھا رہا ہے اسی نیت سے کہ آج بھی بچے اٹھاؤں گا. چنانچہ جب وہاں پہنچا، پہنچنے سے پہلے راستے میں ایک مانگنے والے نے صدا کی، اس نے روٹی کا ایک لقمہ توڑ کر اسے دے دیا. اب گیا بچوں کو اٹھایا، اٹھا کے لے آئے. پرندوں نے پھر بزبان حال اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرے وعدے میں تو خلاف ورزی ہے نہیں، وہ بندہ تو مرا نہیں، وہ تو ویسے صحیح سالم چلا گیا.
تو پروردگار عالم نے دل میں بات اتاری کہ یہ بندہ آج اس نے میرے نام پر مانگنے والے کو روٹی کا ایک لقمہ دیا، جو میرے نام پہ جس دن صدقہ دے دیتا ہے اس دن میں اللہ اسے اپنے غضب کی موت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ایک جماعت کا ان پر گزر ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا فلاں آدمی ہے، اس کو آج موت آ جائے گی۔ وہ گئے، لکڑیاں چننے والے تھے، لکڑیاں چنی، گٹھری بنا کے واپس آ گئے، سارے کے سارے تندرست اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ کسی امتی نے پوچھا حضرت آپ نے تو پیشن گوئی کی تھی، اور نبی کی پیشن گوئی کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے بتلانے سے امت کو بتاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی کو لکڑیوں کی گٹھری سمیت میرے پاس لے آؤ۔ جب اس کو لایا گیا تو اس سے پوچھا بتاؤ آج تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا اور تو مجھے کوئی نیک عمل یاد نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے میرے پاس ایک روٹی تھی جو جاتے جاتے میں نے کسی ضرورت مند کو دے دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تیرا عمل ہے جس عمل کی بدولت آج تو بڑی مصیبت سے بچ گیا۔ پھر فرمایا اپنی لکڑیوں کی گٹھری کھولو۔ جب اس کو کھولا گیا تو اندر ایک ناگ تھا سیاہ رنگ کا جو لکڑی کو کھا رہا تھا۔ فرمایا یہ تیری ہلاکت کے لیے مسلط تھا، لیکن تمہارے اس صدقے کی بدولت اللہ نے آج تمہیں پھر دوبارہ نئی زندگی عطا کر دی۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو کم نہ سمجھے۔ جب جنازے کے بارے میں فضیلت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت کہ جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہو اللہ تعالیٰ اسے ایک قیرات کا ثواب دیتا ہے، ایک قیرات کا، اور اگر جنازہ پڑھ کے قبر تک بھی ساتھ جائے تو اللہ تعالیٰ ایک قیرات اور ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ اللہ اکبر، ایک جنازہ پڑھنے پر احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کا ڈھیر جنازہ پڑھنے والے کے نام اعمال میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا جو جنازے سے پہلے میت کے گھر چلا جائے، ان کے عزیزوں سے مل کے انہیں تسلی دے، ایک قرات اس پہ ثواب ملتا ہے۔ پھر وہ اگر جنازے کے ساتھ چل پڑے ایک قرات اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ جنازے میں شریک ہو جائے ایک قرات اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اگر دفنانے تک شریک ہو جائے ایک قرات اس پہ ثواب ملتا ہے۔ گویا 4 قرات نہیں، 4 احد پہاڑ کے برابر نیکیوں کے ڈھیر نامہ اعمال میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ جس نیکی کو کسی نے چھوٹا سمجھا، جس نیکی کو کسی نے چھوٹا سمجھا، یاد رکھیں یہ اس نیکی کی تحقیر ہے کہ انہیں اس نیکی کی قدر نہیں کی، اس نیکی کی قدر نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے نبی آج کل پھر دوبارہ وبا اور بلا ہے یا سیاست ہے جو بھی ہے لیکن ہمارے سروں پہ مسلط ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اور یہ پیارے نبی کا سچا سچا فرمان ہے۔ اس لیے بیماری آتے سب سے پہلے ڈاکٹر نہیں، بیماری آ جائے سب سے پہلے طبیب نہیں، حکیم نہیں، بلکہ آتے ہی ہمارا دل اور دماغ جس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے یا اللہ کے نام پر صدقہ دینا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم تجربہ کریں، جی میرے گھر میں بیماری ہے چلو تجربہ کر کے دیکھ لیتے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ مقابلہ ہے۔ گویا ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اپنے تجربے پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان پہ یقین نہیں۔ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، یقین کے ساتھ خدا کی قسم صدقہ دیں ہو ہی نہیں سکتا اگر بیماری کو سامنے رکھ کے صدقہ دیں۔ ویسے تو صدقات دیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی کو کینسر کی بیماری تھی، ایک آدمی پہ گھٹنے پہ ایک پھوڑا نکلا جس کی ہر وقت پیپ جاری تھی، 7 سال سے وہ آدمی علاج کروا رہا تھا لیکن اس کا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا جس جگہ پہ ضرورت ہے پانی کی وہاں پانی کا کنواں کھدوا دو، لوگ وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہوں گے، ادھر اللہ تعالیٰ اس خون کو بند کر کے تمہیں شفا عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا اس نے، اس کی بدولت وہ جو ہزاروں پہلے لگا چکا تھا
فائدہ نہیں ہوا۔ ایک صدقے کی بدولت جو لوگوں نے کنویں کا پانی پینا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے اسے شفا عطا فرما دی۔ اس لیے ہم اپنی بیماریوں کا علاج اللہ کے نام پہ کسی ضرورت مند کو دے کے کریں۔ چھوٹی چھوٹی نیکی، اسے چھوٹا نہ سمجھے، ہو سکتا ہے اللہ کی رضا اسی میں چھپی ہو۔ چھوٹا گناہ اسے چھوٹا نہ سمجھے۔ وہ پیارے نبی کا فرمان جو شروع میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی انس کہتے ہیں، وہ گناہ جنہیں تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، پیارے نبی کے دور میں اسے ہم ہلاکت میں ڈالنے والا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا